سورہ نساء۔ اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ لوگو، اپنے اس پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مدد چاہتے ہو، اور ڈرو رشتوں کے توڑنے سے، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ سے ڈرو اور یتیموں کے مال ان کے حوالے کر دو، اور ان کے لیے ان کے اچھے مال کو اپنے برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھاؤ، اس لیے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر اندیشہ ہو کہ یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان میں سے جو تمہارے لیے موزوں ہوں، ان میں سے 2-2 3-3 4-4 سے نکاح کر لو۔ پھر اگر ڈر ہو کہ ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو اس طرح کی صورتحال میں بھی ایک ہی بیوی رکھو، یا پھر لونڈیاں جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچے رہو۔ اور ان عورتوں کو بھی ان کے مہر دو مہر کے طریقے سے۔ پھر اگر وہ اس میں سے تمہارے لیے اپنی خوشی سے کچھ چھوڑ دیں تو اس کو البتہ تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور یتیم اگر ابھی نادان اور بے سمجھ ہوں تو اپنے وہ اموال جن کو اللہ نے تمہارے لیے قیام و بقا کا ذریعہ بنایا ہے، ان بے سمجھوں کے حوالے نہ کرو۔ ہاں، ان سے فراغت کے ساتھ ان کو کھلاؤ پہناؤ اور ان سے بھلائی کی بات کرو، اور نکاح کی عمر کو پہنچنے تک ان یتیموں کو جانچتے رہو۔ پھر اگر ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس اندیشے سے کہ بڑے ہو جائیں گے ان کے مال اڑا کر اور جلد بازی کر کے کھا نہ جاؤ۔ اور یتیم کا جو سرپرست غنی ہو اسے چاہیے کہ اس کے مال سے پرہیز کرے، اور جو محتاج ہو وہ اپنے حق کے خدمت کے طور پر دستور کے مطابق اس سے فائدہ اٹھائے۔ پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ ٹھہرا لو، ورنہ حساب کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں مردوں کا بھی ایک حصہ ہے، اور تمہارے ماں باپ اور اقربا جو کچھ چھوڑیں اس میں عورتوں کا بھی ایک حصہ ہے، خواہ ترکہ کم ہو یا زیادہ، ایک متعین حصے کے طور پر۔ لیکن تقسیم کے موقع پر جب قریبی اعزاء اور یتیم اور مسکین وہاں آ جائیں تو اس میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، اور ان سے بھلائی کی بات کرو۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو اگر اپنے پیچھے ناتواں بچے چھوڑتے تو ان کے بارے میں انہیں بہت کچھ اندیشے ہوتے۔ سو چاہیے کہ اللہ سے ڈریں اور ہر معاملے میں سیدھی بات کریں۔ سنو، خبردار رہو، یہ حقیقت ہے کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں، اور ان قریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ ان میں سے لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ پھر اگر اولاد میں لڑکیاں ہی ہوں اور وہ 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کے لیے آدھا ہے۔ لیکن ترکے کا 6واں حصہ اس سے پہلے میت کے والدین میں سے ہر ایک کو ملنا چاہیے اگر اس کی اولاد ہو، اور اگر اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہوں تو تیسرا حصہ اس کی ماں کا ہے اور باقی اس کے باپ کا۔ لیکن اس کے بھائی بہن ہوں تو ماں کے لیے وہی 6واں حصہ ہے اور باپ کے لیے بھی وہی 6واں حصہ۔ یہ حصے اس وقت دیے جائیں جب وصیت جو اس نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ منفعت تم سے قریب تر ہے۔ یہ حصے اسی بنا پر اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا ہو اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر ان کی اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ان کے ترکے کا 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہیں اگر تمہارے اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو تمہارے ترکے کا 8واں حصہ ان کا ہے، جبکہ وصیت جو تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے۔
اور ان وارثوں کی عدم موجودگی میں اگر کسی مرد یا عورت کو اس سے رشتہ داری کی بنا پر وارث بنا دیا جاتا ہے اور اس کا ایک بھائی یا بہن ہے تو بھائی اور بہن ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر وہ ایک سے زیادہ ہوں تو 1/3 میں سب شریک ہوں گے، اور باقی اس کو ملے گا جسے وارث بنایا گیا ہے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض اگر ہو تو ادا کر دیا جائے بغیر کسی کو نقصان پہنچائے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ جاننے والا ہے، وہ بڑا نرم خو ہے۔ یہ اللہ کی ٹھہرائی ہوئی حدیں ہیں، ان کا لحاظ کرو اور یاد رکھو کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے اور اس کی ٹھہرائی ہوئی حدوں سے آگے بڑھیں گے انہیں وہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والی سزا ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کرتی ہیں ان پر اپنے اندر سے 4 گواہ طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ ان کی موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور جو مرد و عورت تمہارے لوگوں میں سے اس جرم کا ارتکاب کریں انہیں ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اصلاح کر لیں تو ان سے درگزر کرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ بات البتہ واضح رہنی چاہیے کہ اللہ پر توبہ قبول کرنے کی ذمہ داری انہی لوگوں کے لیے ہے جو جذبات سے مغلوب ہو کر کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، سو وہی ہیں جن پر اللہ عنایت کرتا اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس کے برخلاف ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ کیے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ کر لی ہے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی توبہ نہیں ہے جو مرتے دم تک منکر ہی رہیں۔ یہی تو ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ نکاح کر لینے کے بعد جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ واپس لینے کے لیے انہیں تنگ کرو، ہاں اس صورت میں کہ وہ کسی کھلی ہوئی بدکاری کا ارتکاب کریں، اور ان سے اچھا برتاؤ کرو، اس لیے کہ اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند نہ ہو اور اللہ اسی میں تمہارے لیے بہت کچھ بہتری پیدا کر دے۔ اور اگر ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے کسی کو ڈھیروں مال بھی دے رکھا ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان لگا کر اور کھلی ہوئی حق تلفی کر کے اسے لوگے؟ اور کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے کے آگے بے حجاب ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں؟ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے ہرگز نکاح نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا، بے شک یہ کھلی ہوئی بے حیائی ہے، سخت قابل نفرت بات ہے اور نہایت برا طریقہ ہے۔ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں اور تمہاری بھانجیاں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری وہ مائیں بھی جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور رضاعت کے اس تعلق سے تمہاری بہنیں بھی۔ اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں حرام کی گئی ہیں، اور تمہاری بیویوں کی لڑکیاں حرام کی گئی ہیں جو تمہاری گودوں میں پلی ہیں، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تم نے خلوت کی ہو، لیکن اگر خلوت نہ کی ہو تو تم پر کچھ گناہ نہیں، اور تمہارے صلبی بیٹوں کی بیویاں بھی۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک ہی نکاح میں جمع کرو، مگر جو ہو چکا سو ہو چکا، اللہ یقیناً بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے۔
اور ان کے ماں سوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ پھر اس سے پہلے اگر مہر ادا نہیں کیا ہے تو جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ایک فرض کے طور پر۔ مہر ٹھہرانے کے بعد البتہ آپس کی رضامندی سے جو کچھ طے کر لو تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور تم میں سے جو آزاد مسلمان عورتوں کے ساتھ نکاح کی مقدرت نہ رکھتے ہوں انہیں چاہیے کہ تمہاری ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لیں جو تمہارے قبضے میں ہوں، اور یہ حقیقت پیش نظر رکھیں کہ اللہ تمہارے ایمان سے خوب واقف ہے۔ تم سب ایک ہی جنس سے ہو، سو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو، اور دستور کے مطابق ان کے مہر بھی ان کو دو، اس شرط کے ساتھ کہ وہ پاک دامن رہی ہوں، بدکاری کرنے والی اور چوری چھپے آشنائی کرنے والی نہ ہوں۔ پھر جب وہ پاک دامن رکھی جائیں اور اس کے بعد اگر کسی بد چلنی کی مرتکب ہوں تو ان پر اس سزا کی آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ نکاح کی یہ اجازت تم میں سے ان لوگوں کے لیے ہے جنہیں گناہ میں پڑ جانے کا اندیشہ ہو، ورنہ صبر کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور مطمئن رہو کہ احتیاط کے باوجود کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ تم پر اپنی آیتیں واضح کر دے اور تمہیں ان لوگوں کی راہوں پر چلائے جو تم سے پہلے گزرے ہیں، اور تم پر عنایت کی نظر کرے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم پر عنایت کی نظر کرے، لیکن جو لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں ان کی خواہش اس کے برخلاف یہ ہے کہ تم حق کے راستے سے بالکل ہی بھٹک کر رہ جاؤ۔ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے اس لیے کہ تمہاری کمزوریوں کی رعایت کرے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ایمان والو، ایک دوسرے کے مال آپس میں باطل طریقوں سے نہ کھاؤ، الا یہ کہ تمہاری باہمی رضامندی کی تجارت ہو جس سے کوئی مال حاصل ہو جائے، اور نہ ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اس میں شبہ نہیں کہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، اور یاد رکھو کہ جو لوگ ظلم و زیادتی کے ساتھ ایسا کریں گے ان کو ہم ضرور ایک سخت بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیں گے، اور یہ اللہ کے لیے بہت ہی آسان ہے۔ ان گناہوں سے بچو، اس لیے کہ تمہیں جن چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے ان کے بڑے بڑے گناہوں سے اگر تم بچتے رہے تو تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم تمہارے حساب سے ختم کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ اور جو کچھ اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دی ہے اس کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ مردوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں مل جائے گا، اور عورتوں نے جو کچھ کمایا ہے اس کا حصہ انہیں بھی لازماً مل جائے گا۔ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی تمنا ہو تو اس میدان میں آگے بڑھو، اور اس کے لیے اللہ سے اس کے فضل کا حصہ مانگو، یقیناً اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہی ترجیحات وراثت کی تقسیم میں بھی ملحوظ ہیں، اور والدین اور قرابت مندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں انہی کے مطابق ہم نے ہر ایک کے لیے وارث ٹھہرا دیے ہیں۔ ان میں تبدیلی کی کوشش نہ کرو۔ رہے وہ لوگ جن سے تمہارے عہد و پیمان ہوں تو ان کا حصہ انہیں دو، اس میں البتہ کسی حقدار کو نقصان پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ میاں اور بیوی کے تعلق میں بھی اسی اصول کے مطابق مرد عورتوں کے سربراہ بنائے گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت بخشی ہے، اور اس لیے کہ انہوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پھر جو نیک عورتیں ہیں وہ اپنے شوہروں کی فرما بردار ہوتی ہیں، رازوں کی حفاظت کرتی ہیں، اس بنا پر کہ اللہ نے بھی رازوں کی حفاظت کی ہے۔ اور اسی اصول پر تم کو حق دیا گیا ہے کہ جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو انہیں نصیحت کرو، اور ان کے بستروں پر انہیں تنہا چھوڑ دو، اور اس پر بھی نہ مانے تو انہیں سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری بات ماننے لگیں تو ان پر الزام کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی صورتحال بہتر نہ ہو
اور تم لوگ میاں اور بیوی کے درمیان افتراق کا اندیشہ محسوس کرو تو ایک حکم مرد کے لوگوں میں سے اور ایک عورت کے لوگوں میں سے مقرر کر دو۔ اس سے توقع ہے کہ اگر میاں اور بیوی دونوں اصلاح چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا۔ بے شک اللہ علیم و خبیر ہے۔ اور تم سب اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو اور قرابت مندوں، یتیموں، مسکینوں اور رشتہ دار پڑوسیوں اور اجنبی پڑوسیوں اور ہم نشینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح مسافروں اور لونڈی غلاموں کے ساتھ جو تمہارے قبضے میں ہوں۔ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اتراتے اور اپنی بڑائی پر فخر کرتے ہیں، جو خود بھی بخل کرتے اور دوسروں کو بھی اسی کا مشورہ دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل میں سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں۔ ایسے ناشکروں کے لیے ہم نے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے، جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ اللہ کو مانتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان کا ساتھی شیطان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے جو کچھ انہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان سے خوب باخبر ہے۔ اللہ کسی کی ذرہ برابر حق تلفی نہ کرے گا، اور کسی کی ایک نیکی ہوگی تو اسے کئی گنا بڑھائے گا، اور اس کے ساتھ خاص اپنے پاس سے اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اس دن یہ کیا کریں گے جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور ان لوگوں پر اے پیغمبر تمہیں گواہ بنا کر کھڑا کریں گے۔ پھر اس دن وہ لوگ جو انکار پر اصرار کرتے رہے اور جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی ہے تمنا کریں گے کہ کاش زمین ان پر ان کے سمیت برابر کر دی جائے، اور وہاں وہ اللہ سے کوئی بات بھی چھپا نہ سکیں گے۔ ایمان والو، خدا کی بندگی کا جو حکم تمہیں اوپر دیا گیا ہے اس کا سب سے بڑا مظہر نماز ہے، اس لیے تم نشے میں ہو تو نماز کی جگہ کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ جو کچھ کہہ رہے ہو اسے سمجھنے لگو، اور اسی طرح جنابت کی حالت میں بھی جب تک غسل نہ کر لو، الا یہ کہ صرف گزر جانا پیش نظر ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی رفع حاجت کر کے آئے یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو پھر پانی نہ ملے تو کوئی پاک جگہ دیکھو اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نے تمہارے ساتھ یہ رعایت فرمائی ہے اس لیے کہ اللہ درگزر کرنے والا اور بخشش فرمانے والا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے؟ ان کے سامنے یہ اسی کتاب کے بھیجنے والے کی شریعت پیش کی جاتی ہے تو اس کے مقابلے میں وہ گمراہی کو ترجیح دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی راستہ گم کر دو۔ تمہارے ان دشمنوں سے اللہ خوب واقف ہے، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور مطمئن رہو کہ تمہاری حمایت کے لیے اللہ کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے اللہ کافی ہے۔ پھر ان میں سے خاص کر جو یہودی بن گئے ہیں ان کا ایک گروہ زبان کو توڑ موڑ کر اور دین پر تان کرتے ہوئے لفظوں کو ان کے موقع محل سے ہٹا دیتا ہے اور سمعنا و عصینا اسما غیر مسمعن اور رائنا کہتا ہے، درا حالے کہ اگر وہ سمعنا و اطعنا اسما اور انظرنا کہتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا اور موقع و محل کے مطابق بھی، لیکن ان کے منکر ہو جانے کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اے وہ لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس چیز کو مان لو جو ہم نے ان چیزوں کی تصدیق میں اتاری ہے جو خود تمہارے پاس موجود ہیں۔ مان لو اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور ان کو پیچھے کی طرف الٹ کر برابر کر دیں، یا ان پر بھی جن کے یہ چہرے ہیں اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت کر دی تھی، اور یاد رکھو کہ خدا کی بات ہو کر رہتی ہے۔ ان کا خیال ہے کہ ان کے عقائد و اعمال خواہ کچھ ہوں
یہ لازماً جنت میں جائیں گے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ اس بات کو نہیں بخشے گا کہ جانتے بوجھتے کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے جو گناہ چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا، اور اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں کہ جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہے وہ ایک بہت بڑے گناہ کا افتراء کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اپنے آپ کو پاکیزہ ٹھہراتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے اپنے قانون کے مطابق پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ یہ اپنے کرتوتوں کی سزا لازماً بھگتیں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں دیکھو، اپنے ان دعووں سے یہ اللہ پر کیسا افتراء باندھ رہے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ صریح گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو خدا کی کتاب سے بہرہ یاب ہوئے؟ یہ جبت اور طاغوت پر عقیدہ رکھتے ہیں اور منکروں کے متعلق کہتے ہیں کہ ایمان والوں سے زیادہ صحیح راستے پر تو یہ ہیں۔ یہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جن پر اللہ لعنت کر دے پھر تم ان کا کوئی مددگار نہیں پا سکتے۔ کیا خدا کی بادشاہی میں ان کا بھی کوئی حصہ ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو یہ لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ کیا یہ لوگوں سے اللہ کی اس عنایت پر حسد کر رہے ہیں جو اس نے ان پر کی ہے؟ یہی بات ہے تو سن لیں کہ ہم نے تو اولاد ابراہیم کی اس شاخ کو اپنی شریعت اور اپنی حکمت بخش دی اور انہیں ایک عظیم بادشاہی عطا فرما دی ہے، لیکن ان پر افسوس، انہوں نے ابھی تک اس کی قدر نہیں پہچانی۔ سو ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اس حکمت اور اس شریعت پر ایمان لائے ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ گئے ہیں۔ اس طرح کے لوگوں کے لیے دوزخ کی بھڑکتی آگ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو ماننے سے انکار کر دیا ہے انہیں ہم ان قریب ایک بڑی آگ میں جھونک دیں گے۔ ان کی کھالیں جب پک جائیں گی ہم ان کی جگہ دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ بے شک اللہ عزیز و حکیم ہے۔ اور جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کو ان قریب ہم ایسے باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور انہیں ہم گھنی چھاؤں میں رکھیں گے۔ ایمان والو، اللہ نے تمہیں ایک عظیم بادشاہی عطا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تو اس موقع پر اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ کرو۔ نہایت اچھی بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے۔ بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ایمان والو، یہ خدا کی بادشاہی ہے، اس میں اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان کی بھی جو تم میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے جائیں۔ پھر اگر کسی معاملے میں تمہارا اختلاف رائے ہو تو فیصلے کے لیے اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو، اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو تم سے پہلے نازل کیا گیا تھا، مگر چاہتے ہیں کہ اللہ اور رسول کو چھوڑ کر اپنے معاملات کے فیصلے کے لیے اسی سرکش کی طرف رجوع کریں جو بدی کا سرغنا ہے، درا حالے کہ انہیں ہدایت کی گئی تھی کہ اس کا انکار کر دیں۔ یہ شیطان کے پیروں ہیں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب اور اس کے رسول کی طرف آؤ، تو ان منافقوں کو تم دیکھتے ہو کہ وہ تم سے صاف کترا جاتے ہیں، مگر اس وقت کیا ہوگا جب ان کے ہاتھوں کی لائی ہوئی کوئی مصیبت ان پر آ پڑے گی، پھر یہ خدا کی قسمیں کھاتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے کہ ہم نے تو صرف بہتری چاہی تھی، اور ہم تو یہی چاہتے تھے کہ کچھ موافقت پیدا ہو جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، سو ان سے اعراض کرو
اور انہیں نصیحت کرو اور ان کے بارے میں ان کے ساتھ اس انداز سے بات کرو کہ دلوں میں اتر جائے۔ انہیں بتاؤ کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجا ہے اسی لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ انہیں بتاؤ کہ رسول کی عدالت کو چھوڑ کر انہوں نے ایک بڑے جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اگر یہ اس وقت تمہاری خدمت میں حاضر ہو جاتے جب انہوں نے اپنی جان پر یہ ظلم ڈھایا تھا، پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا تو اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان پاتے۔ لیکن نہیں، اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ کبھی مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے اختلافات میں تمہیں کو فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں۔ پھر جو کچھ تم فیصلہ کر دو اس پر اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور دل و جان سے اس کے آگے سرے تسلیم خم کر دیں۔ یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے لوگوں کو قتل کرو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل آؤ جس طرح ہم نے موسیٰ کے زمانے میں کیا تھا، تو ان میں سے کم ہی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ اس وقت جو نصیحت انہیں کی جا رہی ہے یہ اگر اس پر عمل کرتے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا اور اس کے نتیجے میں یہ دین پر زیادہ ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہتے۔ یہ ایسا کرتے تو انہیں ہم اپنی طرف سے بہت بڑا اجر عطا کرتے اور انہیں سیدھی راہ کی ہدایت بخش دیتے۔ انہیں بتاؤ کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے وہی ہیں جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ کیا ہی اچھے ہیں یہ رفیق۔ یہ اللہ کی عنایت ہے اور اس کے لیے اللہ کا علم کافی ہے۔ ایمان والو، اپنے اسلحہ سنبھالو اور مظلوموں کی مدد کے لیے نکلو جیسا موقع ہو، الگ الگ دستوں کی صورت میں یا اکٹھے ہو کر۔ تم میں یقیناً وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کے موقعوں پر بالکل ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ پھر اگر تمہیں کوئی گزند پہنچے تو کہیں گے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی عنایت کی کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا، اور اگر تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو جائے تو لازماً کہیں گے اور اس طرح کہیں گے کہ گویا ان کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی رشتہ محبت نہ تھا، کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ایسے لوگوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہی لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے نکلیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہوں۔ ان کے لیے بشارت ہے کہ جو اللہ کی راہ میں لڑے گا اور مارا جائے گا یا غلبہ پائے گا اسے ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو فریاد کر رہے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال کے جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے ہمدرد پیدا کر دے اور اپنے پاس سے حامی اور مددگار پیدا کر دے۔ انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ ایمان والے خدا کی راہ میں لڑتے ہیں اور منکرین اپنے سرکشوں کی راہ میں۔ یہ شیطان کے دوست ہیں، سو تم شیطان کے ان دوستوں سے لڑو اور بے پرواہ ہو جاؤ، اس لیے کہ شیطان کی چال بڑی کمزور ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا جاتا تھا کہ ابھی لڑنے کا وقت نہیں ہے، اس لیے اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز کا اہتمام کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، تو یہ نماز اور زکوٰۃ سے جی چراتے اور جنگ کے لیے بےتاب ہوتے تھے۔ لیکن جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اسی طرح ڈرتا ہے جس طرح اللہ سے ڈرا جاتا ہے یا اس سے بھی زیادہ۔ کہتے ہیں کہ پروردگار تو نے یہ لڑائی ہم پر کیوں فرض کر دی ہے؟ ہمیں کچھ تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہیں دی؟ ان سے کہہ دو دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے، اور جو لوگ پرہیزگاری اختیار کریں ان کے لیے آخرت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور وہاں تمہاری ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ رہی موت تو تم جہاں کہیں بھی ہو وہ ہر حال میں تمہیں آ کر رہے گی، خواہ تم کیسے ہی مضبوط اور بلند و بالا قلوں میں ہو۔ زبان سے یہ تمہاری رسالت کا اقرار کرتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں
یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ تمہاری وجہ سے ہے۔ کہہ دو ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، اس لیے کہ جو کچھ ہوتا ہے اسی کے اذن سے ہوتا ہے۔ آخر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ یہ حقیقت ہے کہ تمہیں جو بھلائی بھی پہنچتی ہے اللہ کی عنایت سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے نفس کی طرف سے آتی ہے۔ ان کی اصل بیماری یہ ہے کہ یہ تمہاری رسالت کے بارے میں متردد ہیں۔ ان کی پرواہ نہ کرو، ہم نے تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اس کے لیے اللہ کی گواہی کافی ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ موڑ لیا تو اس کی کوئی ذمہ داری تم پر نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تمہیں ان پر نگران بنا کر تو نہیں بھیجا ہے۔ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب تمہارے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے۔ ان کی یہ تمام سرگوشیاں اللہ لکھ رہا ہے، سو ان سے اعراض کرو اور اللہ پر بھروسہ رکھو، اور جان لو کہ اللہ بھروسے کے لیے کافی ہے۔ تمہاری رسالت کے بارے میں انہیں تردد کیوں ہے؟ پھر کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ بہت کچھ اختلاف پاتے۔ ایمان والو، یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اس لیے انہیں جب امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ اسے پھیلا دیتے ہیں، درحال ہے کہ اگر یہ اللہ کے رسول اور ان لوگوں کے سامنے اسے پیش کرتے جو ان میں سے معاملات کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں، تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس کو سمجھ لیتے، مگر انہوں نے شیطان کی راہ اختیار کی ہے، اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کر تم سب شیطان کی پیروی کرتے۔ سو اے پیغمبر انہیں چھوڑو اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو، تم پر اپنی ذات کے سوا کسی کی ذمہ داری نہیں ہے، اور ایمان والوں کو جنگ کے لیے ابھارو۔ بعید نہیں کہ اللہ ان لوگوں کا زور توڑ دے جو منکر ہو گئے ہیں، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے، اور اس طرح کے منکروں کو وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے۔ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے۔ تم جنگ کے لیے نکلو، اور جب کسی شخص کی طرف سے تم کو سلام کہا جائے تو تم بھی سلام کہو، اس سے بہتر یا اسی طرح، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ یقیناً ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تم سب کو قیامت کے دن کی طرف لے جا کر رہے گا جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کہنے والا کون ہو سکتا ہے؟ تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو ایمان لا کر پلٹ گئے ہیں، پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ ان منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو رہے ہو؟ اللہ نے تو ان کے کیے کی پاداش میں انہیں الٹا پھیر دیا ہے۔ کیا تم انہیں ہدایت دینا چاہتے ہو جنہیں اللہ نے اپنے قانون کے مطابق گمراہ کر دیا ہے؟ درحال ہے کہ جنہیں اللہ گمراہ کر دے ان کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح خود منکر ہیں اسی طرح تم بھی منکر ہو جاؤ، تاکہ وہ اور تم سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ پھر اگر وہ اس سے گریز کریں تو انہیں پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو اپنا ساتھی اور مددگار نہ بناؤ۔ اس سے وہ لوگ البتہ مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملے ہوں جن سے تمہارا کوئی معاہدہ ہے۔ اسی طرح وہ لوگ بھی مستثنا ہیں جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ نہ اپنے اندر تم سے لڑنے کی ہمت پاتے ہوں نہ اپنی قوم سے۔ اللہ چاہتا تو انہیں تم پر دلیر کر دیتا اور وہ بھی تم سے لڑتے۔ لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہیں اور جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ تمہیں بھی ان کے خلاف کسی اقدام کی اجازت نہیں دیتا۔
ان کے علاوہ کچھ دوسرے لوگ تم ایسے بھی دیکھو گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کی طرف بلائے جاتے ہیں تو اوندھے منہ اس میں جا گرتے ہیں۔ سو اگر وہ تم سے کنارہ نہ کریں اور تمہاری طرف صلح و آشتی کا ہاتھ نہ بڑھائیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو انہیں بھی پکڑو اور جہاں پاؤ قتل کرو۔ یہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہیں کھلا اختیار دیا ہے، لیکن کوئی بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے غلطی ہو جائے، اور جو کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کرے اس کے ذمے ہے کہ ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کرے اور اس کے گھر والوں کو خون بہا دے الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر مقتول تمہاری کسی دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو مگر مسلمان ہو تو ایک مسلمان کو غلامی سے آزاد کر دینا ہی کافی ہے، اور اگر وہ کسی ایسی قوم کا فرد ہے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو اس کے وارثوں کو دیت بھی دی جائے گی، اور تم ایک مسلمان غلام بھی آزاد کرو گے۔ پھر جس کے پاس غلام نہ ہو اسے لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھنا ہوں گے۔ یہ اس گناہ کو بخشوانے کا طریقہ ہے اللہ کی طرف سے خاص عنایت کے طور پر، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اس شخص کی سزا البتہ جہنم ہے جو کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اس کے لیے اس نے ایک بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں اس جنگ کے لیے نکلو تو کسی اقدام سے پہلے تحقیق کر لیا کرو، اور جو تمہیں سلام کرے اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ تم دنیاوی زندگی کا ساز و سامان چاہتے ہو تو اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت کچھ سامان غنیمت ہے، اس سے پہلے تم بھی اسی حالت میں تھے، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، سو تحقیق کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس جنگ کے لیے نکلو کیونکہ جن مسلمانوں کو کوئی معذوری نہیں ہے اور وہ گھروں میں بیٹھے رہیں، اور جو اپنے جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کریں، دونوں برابر نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں پر اپنے جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو ایک درجہ فضیلت دی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، مگر جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں پر اللہ نے ایک اجر عظیم کی فضیلت دی ہے، اس کی طرف سے درجے اور مغفرت اور رحمت، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اس موقع پر جو لوگ ان بستیوں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں جہاں انہیں دین کے لیے ستایا جا رہا ہے، انہیں بتاؤ اے پیغمبر کہ جن لوگوں کی جان فرشتے اس حال میں قبض کریں گے کہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال کر وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے تھے، ان سے وہ پوچھیں گے کہ یہ تم کس حال میں پڑے رہے؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم تو اس ملک میں بالکل بے بس تھے۔ فرشتے کہیں گے کیا خدا کی زمین ایسی وسیع نہ تھی کہ تم اس میں ہجرت کر جاتے؟ سو یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، وہ مرد، عورتیں اور بچے جو فی الواقع بے بس ہیں اور نہ کوئی تدبیر کر سکتے ہیں نہ راستہ پاتے ہیں، ان کے لیے توقع ہے کہ اللہ ان سے درگزر فرمائے۔ بے شک اللہ معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے۔ یہ لوگ گھروں سے نکلیں اور مطمئن رہیں کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ کے لیے بڑے ٹھکانے اور بڑی گنجائش پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر اسے موت آ جائے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے واجب ہو گیا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم لوگ اس جہاد کے لیے سفر میں نکلو تو تم پر کوئی حرج نہیں کہ نماز میں کمی کر لو، اگر اندیشہ ہو کہ منکرین تمہیں ستائیں گے، اس لیے کہ یہ منکرین تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ اور اے پیغمبر، جب تم ان کے درمیان ہو اور خطرے کی جگہوں پر انہیں نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور اپنا اسلحہ لیے رہے،
پھر جب وہ سجدہ کر چکیں تو تمہارے پیچھے ہو جائیں، اور دوسرا گروہ آئے جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے اور تمہارے ساتھ نماز ادا کرے، وہ بھی اپنی حفاظت کا سامان اور ضروری اسلحہ لیے ہوئے ہوں۔ یہ منکر تو چاہتے ہیں کہ تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے سامان سے ذرا غافل ہو تو تم پر یک بارگی ٹوٹ پڑیں۔ اس میں البتہ کوئی حرج نہیں کہ اگر بارش کی تکلیف محسوس کرو یا بیمار ہو تو اپنا اسلحہ اتار دو۔ ہاں، یہ ضروری ہے کہ حفاظت کا سامان لیے رہو۔ تم یقین رکھو کہ اللہ نے ان منکروں کے لیے بڑی ذلت کی سزا تیار کر رکھی ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر لیٹے ہوئے ہر حال میں یاد کرتے رہو، لیکن جب اطمینان میں ہو جاؤ تو اہتمام کے ساتھ پوری نماز پڑھو، اور اس کے لیے جو وقت مقرر ہے اس کی پابندی کرو، اس لیے کہ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے۔ ایمان والو، اس جنگ کے لیے نکلو اور دشمن کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ۔ اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، لیکن تم خدا سے وہ توقعات رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ اتاری ہے تاکہ اللہ نے جو کچھ تمہیں دکھایا ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو کہ ان میں سے کون مخلص ہے اور کون منافق، اور ان بدعہدوں کے حمایتی ہرگز نہ بنو، اور اللہ سے معافی کی درخواست کرتے رہو۔ بے شک اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ان لوگوں کی وکالت نہ کرو جو اپنے آپ سے خیانت کر رہے ہیں۔ اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو بدعہد ہے اور حق تلفی کرنے والا ہے۔ یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب وہ اس کی مرضی کے خلاف باتوں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ ان میں سے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ تم ہو کہ دنیا کی زندگی میں تو ان مجرموں کی طرف سے تم نے جھگڑا کر لیا، لیکن قیامت کے دن کون ان کی طرف سے اللہ سے جھگڑا کرے گا یا کون ان کا ذمہ دار بنے گا؟ ہاں، جو کسی برائی کا ارتکاب کرے یا اپنی جان پر ظلم ڈھائے پھر اللہ سے مغفرت چاہے تو وہ اللہ کو بخشنے والا اور بڑی شفقت کرنے والا پائے گا۔ اپنے گناہ دوسروں کو لگا کر یہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ جو برائی کماتا ہے تو اس کی اس کمائی کا وبال اسی پر آتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ انہیں بتاؤ کہ جو کسی غلطی یا گناہ کا ارتکاب کرتا ہے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دیتا ہے، اس نے تو ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اپنے سر لے لیا ہے۔ تم پر اللہ کی عنایت اور اس کی رحمت نہ ہوتی ہے پیغمبر تو ان میں سے ایک گروہ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں راہ راست سے ہٹا کر رہے گا، درا حال ہے کہ وہ اپنے سوا کسی کو راہ راست سے نہیں ہٹا رہے اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ وہ تمہیں کس طرح راہ راست سے ہٹا سکتے ہیں؟ اللہ نے تم پر اپنا قانون اور اپنی حکمت نازل فرمائی ہے اور اس طرح تمہیں وہ چیز سکھائی ہے جو تم نہیں جانتے تھے، اور اللہ کی تم پر بڑی عنایت ہے۔ ان کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی، ہاں ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کریں یا نیکی کی راہ سجھائیں یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف جو راہ ہدایت کے اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں، اور بالآخر دوزخ میں جھونکیں گے، وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک ٹھہرائے جائیں، اس کے نیچے البتہ جس کے لیے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ اس لیے شرک سے دور رہو
اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی اور جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا اس کے لیے کوئی سرپرستی نہیں ہے، سو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا۔ وہ ان سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر ان سے شیطان کے یہ وعدے سراسر فریب ہیں۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے کے لیے یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے؟ تم لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، ہرگز نہیں، بلکہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیکی کا کوئی کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا، اور ابراہیم کو اللہ نے اسی بنا پر اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں تمہیں دی جا رہی ہیں ان کے بارے میں، اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بھی جو بھلائی تم کرو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ ہاں، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو ان پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، اس لیے کہ سمجھوتا بہتر ہے۔ اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ حرص لوگوں کی سرشت میں ہے، لیکن حسن سلوک سے پیش آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو صلہ پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک کی طرف بالکل اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ خدا کے احکام ہیں، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی
انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی، اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے وہی سزاوار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو لوگوں تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق کو انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے۔ اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی کے منکر ہوں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ ان منافقوں کو خوشخبری دو اے پیغمبر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اسی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ آیت الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے سب منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر تمہارے منکروں کی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے۔ سو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، درا حالے کہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تم انہیں دیکھتے ہو، یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں، اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والو، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں،
جو توبہ کریں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے؟ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ ایمان والو، یہ منافق تم پر زیادتی کریں اور تم جواب دینا چاہو تو دے سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ مظلوم کے سوا کسی کا بری بات کہنا پسند نہیں کرتا، اور اللہ سمیع و علیم ہے۔ لیکن اس کے بجائے اگر ظاہر و باطن میں نیکی ہی کیے جاؤ گے یا کم سے کم برائی سے درگزر کرو گے تو یہی بہتر ہے، اس لیے کہ اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے، اس کے باوجود کہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ حقیقت البتہ واضح رہنی چاہیے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے منکر ہو رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہیں مانیں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے بیچ میں کوئی راہ نکالیں، وہی پکے منکر ہیں، اور ہم نے ان منکروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس کے برخلاف جو اللہ اور اس کے رسولوں کو مان رہے ہیں اور ان میں سے کسی کے درمیان انہوں نے کوئی تفریق نہیں کی ہے، وہی ہیں جن کو اللہ ضرور ان کا اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ یہ اہل کتاب تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس قرآن کے بجائے ان پر براہ راست آسمان سے ایک کتاب اتار لاؤ۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں ہے، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں خدا کو سامنے دکھاؤ، تو ان کی اس سرکشی کے باعث ان کو کڑک نے آ لیا تھا۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں۔ اس پر بھی ہم نے اس سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر صریح غلبہ عطا فرمایا تھا، اور ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا تھا ان سے عہد کے ساتھ، اور ان کو حکم دیا تھا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکائے ہوئے داخل ہوں، اور ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا، اور ان سب چیزوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ پھر ان کے اپنا عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا، اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر تو غلاف ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، درا حال ہے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا اور نہ اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ ان کے جرائم ہیں، اس لیے اب قرآن کے سوا یہ براہ راست آسمان سے اتری ہوئی کسی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو ان کی پرواہ نہ کرو۔ اے پیغمبر، ان اہل کتاب میں سے ہر ایک اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر یقین کر لے گا، اور قیامت کے دن یہ ان پر گواہی دے گا۔ پھر ان یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ایسی پاکیزہ چیزیں بھی ان پر حرام کر دی تھیں جو ان کے لیے حلال تھیں، اور اس وجہ سے کہ یہ اللہ کی راہ سے بہت روکتے رہے ہیں، اور اس وجہ سے کہ سود لیتے رہے ہیں، درا حال ہے کہ انہیں اس سے روکا گیا تھا، اور اس وجہ سے کہ یہ لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے رہے ہیں، اور یہ انہی کے منکرین ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان میں سے البتہ جو علم میں پختہ ہیں اور جو ایمان والے ہیں، وہ اس چیز کو مانتے ہیں جو تمہاری طرف اتاری گئی اور جو تم سے پہلے اتاری گئی ہے،
اور خاص کر نماز کا اہتمام کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ ان کی پرواہ نہ کرو اے پیغمبر، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی کی ہے جس طرح نوح کی طرف اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی طرف کی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف بھی اسی طرح وحی کی، اور داؤد کو ہم نے زبور عطا فرمائی تھی۔ ہم نے ان رسولوں کی طرف بھی وحی بھیجی جن کا ذکر تم سے پہلے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں کی طرف بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ اور موسیٰ سے تو اللہ نے کلام کیا تھا جس طرح کلام کیا جاتا ہے۔ یہ رسول جو بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنا کر بھیجے گئے تاکہ لوگوں کے لیے ان رسولوں کے بعد اللہ کے سامنے کوئی عذر پیش کرنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ جھٹلاتے ہیں تو جھٹلائیں، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اس نے جو کچھ تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کو اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس کے فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور گواہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا ہے اور اللہ کی راہ سے روکا ہے وہ بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کیا اور اس طرح اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ انہیں بخشنے والا نہیں ہے، اور نہ انہیں جہنم کے سوا کسی راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور اللہ کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ لوگو، تمہارے پاس یہ رسول تمہارے پروردگار کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، سو اس پر ایمان لاؤ، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ اور اگر انکار پر جمے رہو گے تو یاد رکھو کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ ہی کا ہے۔ وہ ہر ایک کو اس کے اعمال کی جزا دے گا، مگر اسی وقت جو اس نے طے کر رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ علیم و حکیم ہے۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے حق میں حق کے سوا کوئی بات نہ کہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کا ایک رسول اور اس کا ایک قول ہی تھا جو اس نے مریم کی طرف القاء فرمایا تھا، اور اس کی جانب سے ایک روح تھا جو اللہ نے اس میں پھونک دی تھی۔ سو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کو تین نہ بناؤ، باز آ جاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ ہی تنہا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، اور ان کے معاملات کو دیکھنے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مسیح کو ہرگز اس بات سے کوئی عار نہ ہوگی کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ اللہ کے مقرب فرشتے اسے کبھی عار سمجھیں گے۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے عار سمجھتا اور تکبر کرتا ہے تو عنقریب وہ سب کو گھیر کر اپنے حضور میں اکٹھا کر لے گا۔ پھر جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں انہیں وہ ان کا پورا اجر دے گا، اور اپنے فضل سے ان کو زیادہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور جن لوگوں نے اس کی بندگی کو عار سمجھا اور تکبر کیا ہے انہیں وہ دردناک سزا دے گا، اور اللہ کے مقابل میں وہ اپنے لیے کوئی حمایتی اور کوئی مددگار نہ پائیں گے۔ لوگو، تمہارے پروردگار کی حجت تمہارے پاس آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی روشنی نازل کر دی ہے جو ہر چیز کو واضح کر دینے والی ہے۔ اس لیے جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیا ہے، انہیں وہ عنقریب اپنی رحمت اور اپنی عنایتوں کے سائے میں داخل کرے گا، اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ دکھا دے گا۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ اللہ تمہیں کلالہ رشتوں کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص بے اولاد مرے اور اس کی ایک بہن ہی ہو تو اس کے لیے ترکے کا آدھا ہے، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو اس کا وارث اس کا بھائی ہے، اور بہنیں اگر دو ہوں تو اس کے ترکے میں سے 2/3 پائیں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے۔ اللہ تمہارے لیے وضاحت کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ
ہر چیز کو جانتا ہے۔